ولا يحصي نعما ولا دون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال امام الصادق علیہ السلام اللهم صل على محمد لفاطمة علیہ السلام تسعة اسماء عند اللہ فاطمہ الصدیقہ المبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ الزہرا کے 9 نام ہیں جو خدا کی طرف سے عطا ہوئے. خداوند تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے طرح طرح کے انتظام کیے. کتابیں نازل کی، انبیاء بھیجے اور کچھ ہستیوں کو رول ماڈل بنا کر بھیجے کہ اگر کوئی کہے کہ اس کتاب پر عمل کرنا مشکل ہے، اگر مرد ہے تو اس کے لیے نمونہ بنایا ہے امام علی کو کہ مشکل نہیں ہے، علی نے اس پر عمل کیا ہے. اس کتاب کو اگر پڑھنا مشکل ہے تو علی وہ تھا جو ایک رات میں قرآن مکمل کیا کرتا تھا. اگر نماز پڑھنی مشکل ہے تو علی وہ ہیں کہ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اگر خواتین کہیں کہ ہمارے لیے مشکلات ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہیں، ہم گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، گھر میں دوسرے انتظامات بجا لاتی ہیں، تو نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر بی فاطمہ الزہرا کو خدا نے بھیجا کہ بی فاطمہ الزہرا نے سارے کام کیے، اس کے باوجود بچوں کی تربیت کا انتظام بھی کیا. یہ سارے کام کیے ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں ایک عام کردار بھی ادا کیا. بی فاطمہ الزہرا ایک رول ماڈل ہیں ایز اے بیٹی، ایز اے زوجہ. دنیا کو بتا دیا ہے کہ ایک بہترین زوجہ کس قسم کی ہو سکتی ہے. دنیا کو بتا دیا کہ بہترین بیٹی کس طرح ہوتی ہے. اس لیے تو پیغمبر نے ایک بہترین لقب دیا بی فاطمہ الزہرا کو، ام ابیہا. اس سے پہلے کسی کو لقب نہیں ملا اور اس کے بعد بھی کسی کو لقب نہیں ملا. ساری بچیاں اپنے والد کا احترام کرتی ہیں، رسپیکٹ کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، ہمدرد ہوتی ہیں، دل سوز ہوتی ہیں، لیکن یہ لقب کسی بیٹی کو نہیں ملا، صرف فاطمہ الزہرا کو ملا. ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. کیا بات. ایک ایرانی ایک شاعر نے بڑا پیارا اس کی ڈیفینیشن کی ہے ام کی، بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا عربی میں ام کہتے ہیں پناہ گاہ کو، شیلٹر کو. ام عربی میں کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ جہاں آپ کو امن ملے. امن اور ام ایک ہی. اور ماں کو بھی اس لیے ام کہتے ہیں کہ وہ بچے کے لیے شیلٹر ہوتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ بچہ ساری دنیا سے ستائے، کہیں اسے آرام نہ ملے، کہیں اسے آسائش نہ ملے، تو ماں کی گود میں اسے آسائش ملتی. وہ اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پناہ گاہ میں محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے. یعنی بی بی فاطمہ الزہرا وہ ہستی ہیں کہ جو پناہ گاہ ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے، جو پناہ گاہ ہیں رسول اللہ کے لیے، جو پناہ گاہ ہے حبیب اللہ کے لیے، جو پناہ گاہ ہے خاتم الانبیاء کے لیے، جو پناہ گاہ ہے نبیوں کے سردار کے لیے.
اور یہ صرف مبالغہ نہیں ہے اس میں کہ صرف اعزاز مل گیا بیوی کو، نہیں، یہ ملا ہے، یہ جو تغمہ امتیاز ملا بی فاطمہ زہرا کو ام ابی آ کے کب ملا ہے؟ کہ شیب ابی طالب میں پیغمبر کے ساتھ کھڑی ہیں، مشکلات میں ساتھ کھڑی ہیں، لوگ سارے ستا رہے ہیں، پیغمبر گرامی گھر تشریف لاتے ہیں، تو پیغمبر کو جو ہستی سہارا دینے والی ہیں، پیغمبر کو شیلٹر فراہم کرنے والی ہیں، حوصلہ دینے والی ہیں، ہمت بڑھانے والی ہستی ہیں، وہی فاطمہ زہرا ہے۔ اس لیے ام ابی ہا کہا گیا، اور یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا۔ خدا نے 4 خواتین کو چنا ہے، کمل کثیر من الرجال، کہ مردوں میں بہت سارے مرد کمال تک پہنچے، 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں 313 رسول ہیں، ان میں سے 5 اولی العزم ہیں، یعنی مردوں میں بہت سے لوگ کمال تک پہنچے ہیں، یعنی خدا کی وحی کے مستحق بنے ہیں، ان میں اتنی ایبیلٹی تھی کہ خدا کی وحی ان پر نازل ہوئی ہے۔ عورتیں 4 کمال تک پہنچی، بین النساء الا 4، خواتین میں صرف 4 خواتین جو ہے کمال تک پہنچی۔ کون سی 4 خواتین؟ اور اس میں معیار عمل تھا اس خواتین کا۔ سب سے پہلے یہ خاتون جو کمال تک پہنچی ہیں وہ آسیہ بنت مزاحم ہے، فرعون کی زوجہ فرعون کی ہیں، لیکن 4 چنی خواتین، یعنی ان کا وہ مقام ہے جو حضرت مریم کا ہے، وہ مقام ہے جو حضرت خدیجہ کا ہے، زوجہ فرعون کی۔ کسی نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی ولی اللہ سے رشتہ نہیں ہے، کسی صدیق سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی شہید سے رشتہ نہیں ہے، لیکن اپنے عمل کی بنیاد پر فرعون کی زوجہ ہونے کے باوجود انہیں بلند مقام عطا کیا۔ یہ بلند مقام کیوں ملا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کی تربیت کرنی تھی۔ یعنی خدا اللہ تعالیٰ موسیٰ کے گھر میں بھی، اگر فرعون کے گھر میں موسیٰ کو بھیجتا تو تربیت کا انتظام پہلے کرتا۔ یعنی جب تک کوئی چنا ہوا نہیں ہوتا تو کسی نبی کی تربیت نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کسی نے بھی کسی نبی کی تربیت کی ہے، نبی کا خیال رکھا ہے، وہ چنا ہوا تھا، چاہے وہ آسیہ بنت مزاحم ہو، چاہے جو ہے ابو طالب ہو۔ کیا بات ہے! دیکھیں نا، آپ کو یقین نہ ہو کسی گھر پر نا کہ وہاں حلال و حرام کا خیال ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو آپ اپنے بچے کو وہاں نہیں بھیجتے۔ کسی کے کچن پر اعتماد نہ ہو نا تو آپ اپنے بچے کو نہیں بھیجتے، ذرا برابر شک ہو، خاص طور پہ ممالک ماشاءاللہ، ذرا برابر شک ہو تو بچے کو نہیں بھیجتے۔ اور اگر کہیں مجبوری بچے کو جانا بھی پڑے کسی برتھ ڈے پر تو 100 دفعہ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یعنی آپ اتنا خیال رکھتے ہیں۔ بے شک۔ تو خداوند تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجنے سے پہلے انتظام کیا، پہلے خیال رکھا۔ اور دیکھیں ساری خواتین لائی گئیں کہ موسیٰ کو دودھ دے، دودھ پلائیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَائِضَ، ہم نے تمام دودھ دینے والوں کا دودھ حرام قرار دیا کس پر؟ موسیٰ پر۔ صرف اپنی ماں کا دودھ پیا ہے موسیٰ۔ یعنی نبوت آسان منزل نہیں ہوتی، آسان مرتبہ نہیں ہوتا، اس کے لیے خدا خاص انتظام کرتا ہے۔ ہاں ہم بعض کا سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، ہم آسیہ کے مقام کو درک نہیں کر سکتے، ہم حضرت ابو طالب کے مقام کو درک نہیں کر سکتے۔ بس معیار عمل ہے، عمل اچھا ہو تو فرعون کی زوجہ بھی بلند مقام حاصل کر سکتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر بعض کا خواتین بعض کا شکایت لاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر اچھا نہیں، ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ہم پر سختی کرتا ہے، بد زبان ہے۔ تو علماء جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا فرعون سے بھی برا ہے یہ کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کے ساتھ گزارا کیا؟ جب وہ فرعون کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں تو ایک عام خاتون بھی بد اخلاق شوہر سے گزارا کر سکتی ہے۔ اور بھی ہمیشہ دیکھیں نا، بیلنس کیا کریں۔ ہم بعض کا توقع کر بیٹھتے ہیں کہ کیا ہو، ہماری جو شریک حیات ہے یا شریکہ حیات ہے اس کو وہ معصوم ہونی چاہیے۔ معصوم کوئی نہیں ہے، معصوم صرف چاہتا ہے،
غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن فرق ہے حضرت آدم میں اور جو مخالف تھا حضرت آدم کا۔ قرآن نے کہا عصا آدم رب فغوا، علماء نے اس کی تعبیر کی ترک اولا کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، علماء کہتے ہیں ترک اولا تھا، غلطی نبی سے نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت آدم نے ترک اولا ہونے کے باوجود بعد میں بھی توبہ کی، غلطی نہیں کی پھر بھی توبہ کی، اور وہی آدمی کمال پر ہے، وہی آدمی اچھا ہے جس کی غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ ٹینشن جو کریٹ نہ ہو، تاکہ مشکلات نہ بڑھیں۔ اور ہمیشہ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ آدمی بڑا ہے جو معافی مانگ لیتا ہے، جو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ بڑے شان اور شوکت سے محشر کے میدان میں داخل ہوگا، سوار ہوگا، بڑی اس کی شان شوکت ہوگی، بڑا روب دبا ہوگا، بڑی اس کی منزلت ہوگی، تو لوگ اپنی طرف سے کیا سرائیاں شروع کر دیں، کوئی کہے گا کہ نبی ہے اس لیے اس کا بڑا مقام ہے، کوئی کہے گا ولی ہے، کوئی کہے گا شہید ہے، کوئی کہے گا صدیق ہے۔ آواز قدرت ہے یہ نبی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی انا کو مارا، عاجزی اختیار کی ہے، انکساری کی ہے، ہمبل تھا یہ، یعنی کتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو انا کا مسئلہ نہیں بناتا۔ اور اکثر مشکلات ہماری یہ ہوتی ہیں، اور پھر پاس کو فخر کرتے ہیں لوگ، میں تو بولا ہی نہیں، اس سے بھی مہینے بعد اس نے خود فون کیا ہے۔ کہتے ہیں جو دو مومن آپس میں ناراض ہو جائیں نا، جب وہ صلح کرتے ہیں دونوں جنت میں جاتے ہیں، لیکن پہلے کون جاتا ہے؟ پہلے، یعنی پہل کرنے میں اچھا ہی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون ہے، بلند مقام ان کو حاصل، خدا نے چنا ہے ان کو موسیٰ کی تربیت کے، خدا نے چنا ہے ان کو خواتین کے درمیان۔ اور دوسری کون سی ہستی ہے جس کو خدا نے چنا ہے؟ مریم بنت عمران۔ تاریخ میں 3 ہستیاں عمران کے نام سے ہیں، حضرت جو ہے موسیٰ کے والد، حضرت مریم کے والد، اور امام علی علیہ السلام کے والد کرام، ان کا نام عمران۔ مریم بنت عمران عظیم ہستی ہے، خدا نے ان کو چنا ہے خواتین کے درمیان۔ ہوا اس طرح کہ ان کی والدہ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، یہ گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو دانہ دے رہی ہے، دل میں خواہش آئی کہ خدایا جس طرح اس چڑیا کا بچہ ہے میرا بھی بچہ ہو سکتا ہے اس طرح۔ وہیں منت مانی، نظر کی، خدایا اگر تو نے مجھے اولاد دی تو میں اسے خادم بناؤں گی بیت المقدس کی، یعنی وہ خدمت کرے گی بیت المقدس۔ اس طرح ہم مثلا نظر کریں کہ ہمارا بچہ اچھا ہو جائے تو امام بارگاہ میں خدمت کرے گا، یہاں جو ہے مومنین کو کھانا کھلائے گا، صفائی کا انتظام کرے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں جو آتے ہیں مومنین عزادار ان کی خدمت کرے گا۔ اور اس سے بڑا کوئی امتیاز نہیں، اس سے بڑا فخر کوئی نہیں۔ اور اگر آپ کا بیٹا خادم یہاں بن جائے نا امام بارگاہ میں، وہ کامیاب ہو جائے گا دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے بچے خراب ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے یہاں اپنے بچوں کو خدمت کرنے میں توہین سمجھی نا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کہ یہاں وہ نیاز پکا رہے تھے مومن، تو انہوں نے ایک بچے کو دیکھا، کہا کہ یہاں سے ٹماٹر لے آؤ جا کے دکان سے۔ وہ گئے تو نیچے ان کا باپ کھڑا تھا بچے کا، اس نے وہاں سے واپس کر دیا کہ بھائی یہ نہیں لا سکتا جی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہی لوگ جو ہے ان کا امام نے کہا تم نہیں لا سکتے، وہ کٹا کٹا ہی ان کا امام نے کہا۔ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، جتنا یہاں جھکائیں گے اپنے، اتنا عظمت آپ کو حاصل ہوگا، اتنا مقام آپ کو حاصل ہوگا۔ یہ آپ کا اور میرا گھر نہیں ہے، بے شک یہ امام کا گھر ہے۔
کہتے ہیں بڑا پیارا جملہ کہا کہ نہ میں سمجھنا میں ایک فلاں آدمی کو نوکر، نہیں، میں امام کے گھر کا نوکر ہوں اور مجھے اس میں فخر ہے، اس میں کامیابی ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی، منت مانی کہ خدا تو مجھے اگر اولاد دے گا تو وہ میں اس کو خادم بناؤں گی، کہاں کی؟ بیت المقدس۔ اور اسی سے چیز سلسلہ عیسائیوں میں چلتا آ رہا ہے ابھی کہ بعض جو کیا کہتے ہیں ان کو جی، وہ جو عورتیں وہاں رہتی ہیں اندر جو ہے وہ کلیس اس میں گرجا گھر میں جی نان کہتے ہیں، جی نان کہتے ہیں، وہیں سے چلتا آ رہا ہے سب سے۔ اب یہ ہوا کہ بیٹی ہو گئی، کون سی بیٹی؟ حضرت مریم۔ بیٹی ہوگی تو فوراً قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ خدایا تجھے پتا ہے کہ میں نے نظر کی تھی، لیکن یہ جو گھر میں خدمت کرنے والا جس نے بننا ہے وہ تو لڑکا بن سکتا ہے، یہ تو لڑکی ہے، میں کیا کروں اس کا؟ خدا کی طرف سے آرڈر آیا کہ نہیں، آپ اس کو بھیج دیں۔ اور وہاں پر اتنی متبرک تھی حضرت مریم کہ خود جو وہاں پر پادری تھے جن میں حضرت زکریا بھی تھے، ان کے درمیان یہ جھگڑا چل پڑا کہ کون جو ہے وہ ان کی پرورش کرے، یہ سعادت کون حاصل کرے۔ کہتے ہیں قرآن کشی کی گئی، قرآن اندازی کی گئی تو حضرت زکریا کا نام آیا، اور پھر وہاں پر اتنا بڑا مقام خدا کی طرف سے حاصل ہوا حضرت مریم کو کہ روزانہ پھل آتے تھے بہشت سے، جنت سے پھل آتے تھے۔ اَنَّ لَكِ هَذَا، مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ قرآن ذکر کرتا ہے من عند اللہ، فرماتی خدا کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی پھلوں کا انتظام ہو رہا ہے حضرت مریم کے لیے، یعنی اتنا بڑا مقام خدا نے دیا کس کو؟ حضرت مریم۔ تیسری خاتون جن کو مقام ملا ہے خدا کی طرف سے وہ ختیجہ بنت خویلد، نبی کریم کی زوجہ، عظیم مقام، اور ان کو خدا نے چنا ہے۔ کیوں چنا؟ کہ اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں قربان کر دیا ختیجہ، کیا بات ہے، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی تجارت قربان کر دی، اور اتنی بڑی مالدار ہونے کے باوجود سختی برداشت کرنے پر آ گئی شب ابی طالب۔ کہاں وہ ختیجہ کہ جن کے مال، جب جن کے اونٹ روانہ ہوتے تجارتی تو مکہ کے لوگ دیکھتے تھے، کہاں وہ ختیجہ کہ جب سالانہ حساب و کتاب ہوتا تھا تو سونے کا ڈھیر لگتا تھا، ایک طرف کھڑا ہوا آدمی دوسری طرف دکھائی نہیں دیتا تھا، کہاں وہ ختیجہ کہ جن کا پورا مکہ مقروض تھا، ایک زمانہ آ گیا حضرت خدیجہ کے پاس کفن کے پیسے نہیں، سب کچھ خدا کے راستے میں، اور شرم کے مارے پیغمبر کو کہہ بھی نہیں سکتی کہ میرے لیے کفن کا انتظام، بیٹی کو بھیجتی ہیں جا کر اپنے بابا جان سے کہیں کہ میرے پاس کفن کا انتظام نہیں ہے، اور دوسرا میں چاہتی ہوں کہ جس لباس میں آپ پر وہی نازل ہوتی ہے نا، جس کرتے میں، جس جبے میں وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، اس پہ مجھے کفن دیے۔ بی فاطمہ آئی مسجد میں، والد گرامی کو یہ پیغام پہنچایا والدہ کا، پیغمبر رو گئے، فوراً وہی نازل ہوئی کہ اے محمد خدیجہ سے کہہ دی خدا نے جنت سے کفن کا انتظام کر دیا۔ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کفن آیا ہے۔ آخری ایام میں رو رہی ہیں، اسماء بنت امیس ان کے پاس، اسماء بنت امیس نے کہا کہ اے شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ملکۃ العرب ہیں، پورے مکہ پر آپ کے احسانات ہیں، آپ نے خدا کے راستے میں مال دیا ہے، غریبوں کا خیال کیا ہے، یتیموں کا خیال کیا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے رو رہی ہوں۔ دو کام کرنا ہو اسماء بنت امیس، ایک یہ کہ شادی کی رات تو نے میری بیٹی کا ساتھ دینا ہے، جب دلہن میری بیٹی بنے نا تو دلہن کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو خیال رکھے، اس کو حوصلہ دے، اس کو گھر سے روانہ کرے۔
اسما بنت امیس نے کہا کہ شہزادی آپ بیغم ہو جائیں، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں. دوسرا یہ بچی میری چھوٹی ہے فاطمہ، میں دنیا سے جا رہی ہوں، کوئی ہو کہ اس کا خیال رکھے، کوئی سے تنگ نہ کرے، کوئی سے تماچے نہ مارے، اذیت نہ ہو میری بیٹی. اور اسما بنت امیس نے حق ادا کیا خدیجہ کی وصیت کا. کہتے ہیں کہ شادی کی رات پیغمبر گرامی آئے، کہا کہ ساری خواتین باہر چلی جائیں، میں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اسما بنت امیس نہیں گئی، وہیں کھڑی رہی. کہا اسما تو نے نہیں سنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ سنا ہے، لیکن میں وصیت کی پابند ہوں. میں نے وعدہ کیا تھا شہزادی سے کہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گی، اس لیے میرا یہاں بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. اسما بنت امیس نے وصیت نبھائی. کب تک؟ جب تک زندہ رہی. یعنی 4 خواتین کو خدا نے چنا ہے، مریم بنت آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ان 4 خواتین کی جو سردار ہیں وہ فاطمہ الزہرا سے. حضرت خدیجہ سے متعلق ایک اور جملہ میرے ذہن میں آ گیا. جب حضرت خدیجہ نے شادی کی ہے محمد مصطفیٰ سے نا، تو مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا. مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا کہ تو نے ایک یتیم لڑکے سے شادی کر لی ہے، ایک غریب آدمی سے شادی کر لی ہے. ظاہر طور مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا. تو کسی نے سوال کیا جناب خدیجہ سے کہ جب ولادت ہوئی ابھی فاطمہ الزہرا کی تو آپ اکیلی تھی، مکہ کی خواتین نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کس نے آپ کی مدد کی؟ کہا جنت سے آئی تھی حضرت حوا، جنت سے آئی تھی آسیہ بنت مزاحم، جنت سے آئی تھی مریم بنت عمران، انہوں نے آ کر میری مدد کی. ان 4 خواتین کی سردار ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ. یعنی ان تمام خواتین کی عظمت کو اکٹھا کیا جائے تو وہ عظمت اکٹھی ہوتی 4 خواتین میں، اور ان 4 خواتین کی عظمت کو اکٹھا کیا جائے تو وہ اکٹھی ہوتی ہے کس میں؟ بھی فاطمہ الزہرا سے. بعظمت سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ہمارے جو نام ہوتے ہیں نا وہ والدین رکھتے ہیں، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن جو آئمہ کے نام ہیں، آل بیت کے جو نام ہیں، جو بی بی فاطمہ الزہرا کے اسامی ہیں، وہ خدا نے رکھے. اور خدا نے جو نام رکھے ہیں، خدا جو نام رکھتا ہے اس پہ کسی کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اور وہ نام عام ناموں کی طرح نہیں ہے، وہ خصوصیات پر مبنی ہوتے ہیں، وہ فضائل پر مبنی ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تفسیر ہوتے ہیں. امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ 9 نام ایسے ہیں بی فاطمہ الزہرا کے جو خدا نے رکھے، جو خدا کی طرف سے آئے، جو وحی الہی ہوئے ہیں، اور ان میں ہر نام کا ایک فلسفہ ہے. پہلا نام ہے فاطمہ. امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا کہ کیوں بی بی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، یہ لقب آپ کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں کہ انہو فطمت ہا وا محبیہ من النار، کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے جدا کرنے والی، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا صلی علی محمد و آل محمد کہ اپنا رسول اللہ، ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کا توسل کرتے ہیں، آپ کا واسطہ دیتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. آپ بتائیں جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟
فرمایا کہ ہمیں جب مشکل پیش آتی ہے تو ہم اپنی دادی فاطمہ الزہرا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں خدا کی بارگاہ۔ کیا بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہو گئے، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام نے جو دعا کی اس میں واسطہ قرار دیا بی فاطمہ الزہرا سے۔ اس لیے تو علماء کہتے ہیں نا کہ جب مشکل پیش آئے نا تو جہاں کا حکم ہے کہ یا علی مدد آپ کہیں، یہاں حکم ہے یا مہدی ادرکنی کہیں، وہاں یہ حکم ہے کہ یا فاطمہ ادرکنی، کہ اے فاطمہ الزہرا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ کر۔ اور دوسرا لقب آپ کا صدیقہ ہے۔ صدیقہ کے معنی کے دو معنی، دو پہلو۔ صدیقہ ہونا خدا کے یہاں ایک منزلت ہے، جس طرح ولی اللہ ہونا ہے، جس طرح صالحین میں سے ہونا ہے، جس طرح شہید شہادت کا مرتبہ ہے، اس طرح صداقت بھی صدیق ہونا خدا کے مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو صدیق کہا گیا قرآن میں۔ امام علی نے اپنے آپ کو فضائل بیان کرتے ہوئے کہا انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم، اور اسی طرح بی فاطمہ الزہرا کا مرتبہ بھی صدیق ہے۔ اور صدیق وہ مرتبہ ہے جو بعض اوقات نبوت سے بالاتر ہے، یعنی خدا نے نبوت حضرت ابراہیم کو عطا کی، رسالت ان کو عطا کی، اولو العزم نبی بنے، پھر صدیق کا مرتبہ انہیں عطا کیا، پھر اس کے بعد امامت کا مرتبہ انہیں عطا کیا۔ اس کہتے ہیں صدیق۔ دوسرا ان کو صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس ہستی نے نبی کریم کی نبوت کی تصدیق کی ہے فاطمہ الزہرا، سب سے پہلے نبوت کی تائید کرنے والی ہے، اور نبوت کے ساتھ جو نازل ہوئی ہیں قرآن کی آیات ان کی تائید کرنے والی ہستی سے فاطمہ الزہرا السلام۔ اور پھر آپ کے القاب میں سے ایک مبارکہ ہے، یعنی برکت والی ہستی۔ اور اس لقب کی آپ تفسیر اگر جاننا چاہتے ہیں، اس کی تفصیل میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یعنی یہ ہستی مبارکہ ہیں، کثیر و خیر ہیں جہانیان کے لیے۔ کس کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے برکت والی ہستی۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت بڑی، ارزش کے لحاظ سے بہت بڑی، کوئی اور سورہ اس کے مقابلے کی نہیں۔ عرب یہ ہوتا تھا کہ جو اشعار، ایک کمیٹی تھی ان میں، اس اشعار ان کو اپروول ملتی تھی تو ان اشعار کو سونے میں لکھ کر کے کعبہ کی دیوار پر لٹکایا کرتے تھے۔ سالانہ ان کا جو مشاعرہ ہوتا تھا، پوئٹری کی جو ان کی کمپٹیشن ہوتی تھی، اس میں جن اشعار کو چنا جاتا تھا ان کو لکھ کر خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکایا جاتا۔ کہتے ہیں جس رات کو سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر جب آئی ہے عرب کے درمیان، تو وہ سورہ کوثر کو دیکھ کر اتنے شرمندہ ہو گئے ہیں اپنے اشعار پر کہ انہوں نے راتوں رات وہ اشعار اتار دی کہ سورہ کوثر ان اشعار سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ اس میں پاور پائی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس میں ویلیو پائی جاتی ہے۔ راتوں رات انہوں نے اشعار اتار دی شرمندگی کی وجہ سے۔ بس جو عرب بی بی فاطمہ الزہرا کی شان میں نازل ہونے والی سورت کا مقابلہ نہ کر سکیں، کیا وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے سرتاج امام علی علیہ السلام کا خاک مقابلہ کر سکیں؟ بے شک۔ اِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ عبادت کم کریں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ نبی عبادت کم کر، لیکن سورہ کوثر میں کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر۔ یہ
ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کم کریں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ عبادت کریں. یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی تجھ کو ہم نے جو نعمت دے دی ہے نا، اس کے لیے تیرے لیے ضروری ہے عبادت کر، کیونکہ نعمت لاجواب ہے. اس لیے حکم تبدیل ہو گیا کہ کہا گیا کہ عبادت کی جائے. فصل لربک وانحر، نہ فقط عبادت کر، نہ فقط نماز پڑھ، بلکہ قربانی دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت خدا نے دی ابھی فاطمہ الزہرا کی صورت میں، نبی پاک کو اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی منزلت اس کی. بس جو مبارکہ کہا قرآن نے، جو مبارکہ کہا القاب میں بیوی کو، بیوی کے القاب میں شامل مبارکہ ہونا، وہ بہترین اس کی تفسیر سورہ کوثر ہے. اس کے بعد ایک اور لگا ہوا بیوی کا طاہرہ، اس کی بہترین گواہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں آپ نے دیسی قصہ کا مطالعہ کیا ہوگا اور کرتے رہتے ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، بے شک کہ میں اپنے بدن، کون فرما رہا ہے؟ انبیاء کا سردار، خاتم الانبیاء، مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین، ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کمزوری پیغمبر نے محسوس کی اپنے بدن میں، لیکن چادر کساء میں آنے کے بعد کمزوری نہیں رہی، بیماری نہیں رہی، پریشانی نہیں رہی، ٹینشن نہیں رہی. یعنی فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی چادر میں خاتم الانبیاء کے لیے شفا پائی جاتی ہے. بے شک بے شک. جب خاتم الانبیاء کے لیے شفا ہے تو کیا اس کے نام سے ہمیں شفا حاصل نہیں ہو سکتی؟ ضرور شفا حاصل ہو سکتی. بے شک. دیکھیں اسی آیت تطہیر کی جو شان نزول ہے، اس شان نزول میں محور خدا نے قرار دیا بھی فاطمہ الزہرا. اس میں فضائل موجود ہیں، امام حسن کے لیے بھی، حسین علیہ السلام کے لیے بھی، امام علی علیہ السلام کے لیے، لیکن اس میں محور ہیں کون سی اصلی؟ فاطمہ الزہرا. حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یہ کون ہے خدایا؟ خداوند تعالیٰ ڈائریکٹ بتا سکتا تھا کہ یہ محمد ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ علی ہیں. کیا فرمایا؟ یہ فاطمہ ہے اور یہ ان کے والد گرامی ہیں. یہ فاطمہ ہے اور یہ ان کے شوہر ہیں. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بیٹے حسن ہیں. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بیٹے حسین ہیں. یعنی دنیا کو خدا نے بتا دیا کہ اگر آپ لوگ جہاں پہ بھی پہنچنا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے مین جو دروازہ ہے فاطمہ الزہرا. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ومن ابغضا فابغضنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اور یہ حدیث مسلمانوں کی مشہور و معروف ایتھنٹک کتاب بخاری میں لکھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور اسی بخاری میں 4 صفحے بعد لکھا ہوا ہے مظلوم ہے، اس پر دباؤ ہے، اس کے باوجود بی بی کے حق کی بات کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا، پیغمبر پاک کی عظمت کے لیے کرتا ہے، پیغمبر پاک کی اولاد کے لیے قدم اٹھا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے. شیعہ قتل عام جو ہوتا ہے شیعہ کا، مشکلات جو برداشت کرنی پڑتی ہیں، ہمارا ذاتی کوئی معاملہ نہیں. ہم قربانیاں کر دیتے ہیں، کھڑے ہیں میدان میں، دشمن کا دباؤ بھی برداشت کرتے ہیں، تہمتیں ہم پر لگائی جاتی ہیں، برے القاب سے نوازا جاتا ہے، ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیں نا، آپ پاکستان میں کہیں جا رہے ہو نا، بس میں بیٹھے ہو تو آپ اپنی سائڈ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو بتائیں گے شیعہ تو اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں نفرتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کس وجہ سے؟ ہم نے کسی کا مال لوٹا ہے، کسی پر سختی کی ہے، کسی پر دباؤ ڈالا ہے، کسی کی دیوار پھلانگی ہے،
نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے حق کا دفاع کریں، اہل بیت کے دشمنوں کو برملا کر اہل بیت کے حق کی بات کرتے ہیں. اور ابھی نہیں، یہ کربلا سے پہلے سے لے کر خود بی بی نے قربانی دی اس کی، اور وہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. دونوں طرف سے، دونوں اپنے بزرگوں کی سیرت ادا کر، یہ دونوں ڈٹے ہوئے. وہ اپنے بزرگوں کی سیرت میں ڈٹے ہوئے، ہم اپنے بزرگوں کی سیرت میں ڈٹے ہوئے. نہ وہ تھک رہے ہیں نہ ہم تھک رہے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کون قربانی دے رہا ہے اہل بیت کے لیے. بے شک. کس کے چہرے پر جب علی کا نام آ جائے خوشی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، کس کے چہرے پر جو ہے وہ رونق بڑھ جاتی ہے جب بھی فاطمہ زہرا کا نام لیا جائے، اور کس کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے جب امام علی کا نام لیا جائے، جب بھی فاطمہ زہرا کا نام. اور اتنا ہو گیا ہے کہ خود مسلمانوں کے درمیان جب کوئی آدمی بھی نام لیتا ہے نا اہل بیت کا، چاہے سنی کیوں نہ، تو اس پر لوگ شک کرنا شروع کرتے ہیں شیعہ ہے. یعنی نعوذ باللہ اتنے مظلوم ہو گئے اہل بیت. کس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا دفاع کرنے والے صرف شیعہ ہیں، ان کے لیے قربانی دینے والے صرف شیعہ ہیں. حتیٰ معیار بن گیا علم رجال کی کتابوں میں. علم رجال کی وہ کتابیں ہوتی ہیں جہاں پر راویوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں. یہ راوی اچھا تھا، برا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، کمزور نہیں تھا، یہ حدیث اس نے صحیح نقل کی ہے، صحیح نقل نہیں کی، کہ پڑھا لکھا تھا، ان پڑھ، ساری چیز بیان ہوتی. اور وہاں پر یہ معیار بن گیا جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اس کو سواق قرار دیتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے، اس کی حدیثیں ضعیف ہیں کیونکہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور خود اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس معیار کی بنیاد پر 70% بخاری کے راوی جو ہیں انہوں نے ضعیف قرار دیے کیونکہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اہل بیت سے یہ حدیث نقل کرتے تھے. یعنی اتنے اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہو گئے، اتنا زمانہ جو پلٹ گیا. حالانکہ پتہ ہی ہے نا کہ جو بھی اہل بیت سے جب محبت کرے گا، سچی محبت کرے گا، تو پھر ظاہر ہے دشمنوں کو برا بھلا کہے گا. جی جو اہل بیت سے سچی محبت کرے گا وہ زور فوراً جب مسلمان بھی اس کے خلاف ہیں، کافر بھی اس کے خلاف ہیں، پوری دنیا اس کے خلاف ہے. کیوں؟ شیعہ ہونے کی وجہ سے. شیعہ ہونا جرم ہے، حقیقی شیعہ ہونا جرم ہے. ورنہ نام نیاز شیعہ ہونا زرداری کی طرح کوئی بھی نہیں پوچھتا، یہ بلاول کی طرح شیعہ ہو کوئی نہیں پوچھتا، یحییٰ خان کی طرح شیعہ ہو کوئی نہیں پوچھتا. شیعہ وہ جو حقیقی شیعہ ہوگا، امام علی کے راستے پر ہوگا، اس کے سب لوگ جنگ کریں گے. اور ہوا اس طرح تاریخ. 4 سال خلافت ملی ہے، سانس نہیں لے لینی دشمن نے. 4 سال میں 3 جنگیں، اور ان تینوں جنگوں میں کم از کم دونوں طرف سے 1.5 لاکھ کے قریب آدمی مارا گیا. یہ مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ حقیقت ہے، حق ہے. ڈٹے ہوئے ہیں شیعہ، اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا فدق دونوں طرف سے ایک آئیڈیالوجی ہے. دینے والوں نے بھی اس بنیاد پر نہیں دیا، اور لینے والوں نے کوشش کی وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. ورنہ ملک و املاک یہ چیزیں اہل بیت کے لیے ارزش نہیں رکھتی. اہل بیت تو ہستی ہیں، جنت سے چیزیں منگوا سکتے ہیں، یہ ان کو کسی کی کمی ہے. اور ہوا جنت سے آیا ان کے لیے، جنت کے لیے لباس آیا، جنت سے کھانے آیا ان کے لیے. جو جنت کا مالک ہو اس کے لیے 1 ایکڑ کا، 2 ایکڑ کا، 3 ایکڑ کا باغ کوئی ارزش رکھتا ہے؟ نہیں، ارزش نہیں رکھتا. کیا بات ہے. لیکن وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے حق لینا ضروری ہے، غاصب کا تعارف کروانا ضروری ہے، مظلومیت بیان کرنا ضروری ہے.
سب سے پہلے وہ ہستی جس نے امامت کا دفاع کیا ہے نا، امامت جو آئیڈیالوجی نظریہ ہے، وہ بھی فاطمہ الزہرا۔ بے شک رات کی تاریکی میں نکلے، ایک ہی دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کہا کہ آؤ تلوار اٹھاؤ، نہیں کہا کہ جنگ کرو، ہمارے لیے جانوں کی قربانی پیش کرو، بلکہ کہا کہ صرف آؤ کہ گواہی دے رہو کہ ہم غدیر میں تھے، ہم نے سنا ہے من کنت مولا فاز علی۔ لوگوں نے کہا کہ فاطمہ تو نے آنے میں دیر کر دی، تو کاش کہ پہلے آتی، ہم وعدہ کر چکے ہیں ابھی۔ اور حسن حسین کو لے کر گئی، پھر جہاں مسئلہ حل نہیں ہوا نا، پھر کیا کہ بی بی نے دربار میں گئی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر مسجد میں گئی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا کا خطبہ جو فدقی ہے نا، شروع مارو، اس کو عربی ادبیات کا شاہکار کہا جاتا ہے۔ ایک خاتون کی پہلی اتنا مفصل خطبہ ہے جو عربی ادب کا شاہکار، اس کا محور کیا ہے؟ امامت۔ اور جب بی بی بیمار ہوئی تو آئیں عرب کی خواتین خبرگیری کے لیے، عیادت کے لیے، تو بی بی نے وہاں پر بیان کیا کہ تم نے حق و حقیقت کو چھوڑ کر کے ضلالت کی تم لوگ چلے گئے ہو، گمراہی کی طرف چلے گئے ہو۔ اگر تم امامت کو محور قرار دیتے، جو خدا نے جس کو محور قرار دیا، تو کامیاب ہو جاتے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے جو سختیاں برداشت کی کسی اور نے بے شک اپنے والد گرامی کی جدائی کے بعد سے بی بی روزانہ روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ مدینے والوں نے حوصلہ دینے کے بجائے، تسلیت کہنے کے بجائے، تعزیت کہنے کے بجائے، افسوس کرنے کے بجائے پتہ کیا کہا؟ کہ علی فاطمہ کو کہو کہ یہ رات کو روئیں یا دن کو روئیں، ہمیں آرام، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ اور بی بی منتظر تھی کہ والد گرامی کی وفات کے بعد مدینے والے آئیں گے، بی بی کو تسلیت کہیں گے، کوئی کہے گا فاطمہ نہ گھبرانا، تیرے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، ہم اپنے آپ کے چچا ہیں، آپ کا خیال رکھیں۔ کوئی مدینے والا آئے گا، فاطمہ ہم تیرے بھائی ہیں، تیرا خیال رکھیں گے۔ ابھی یہی انتظار کر رہی تھی، ایک دفعہ شور ہوا، وہ مدینے والے جو فاطمہ جن کے دروازے پر گئی نہیں آئے، آج جب مسئلہ تبدیل ہوا تو وہی سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا اور کہا کہ ہم اس گھر کو آگ لگائیں گے۔ کسی نے کہا اس گھر میں فاطمہ ہے، اس ظالم نے کہا فاطمہ ہو پھر بھی ہم آگ لگائیں گے۔ بی بی دروازے پر آ گئی امامت کا دفاع کرتے ہوئے، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ والی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں آزادار ہوں، میں علی کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ کہا نہیں، علی کو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جب دیکھا کہ فاطمہ مقاومت کر رہی ہیں، دروازہ نہیں کھول رہی، ان ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی۔ جب دروازہ آدھا جلا، بی بی نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اس ظالم نے کہا کنفذ آ گیا ہو، تیرا درہ کہاں ہے؟ اس ظالم نے کنفذ سے درہ لیا، بی بی کے ہاتھوں پر اتنا ظلم کیا، بی بی مجبور ہو گئی ہاتھ پیچھے ہٹانے پر۔ کہتے ہیں بی بی نے جب ہاتھ پیچھے ہٹائے نا، دروازہ جل رہا تھا، بی بی در و دیوار کے درمیان رہ گئی، آواز دی اماں فضہ میری مدد کو آئے۔ مومنین اکرام، امام حسن نے کسی نے سوال کیا مولا بی بی نے کیوں امام علی کو نہیں پکارا، اماں فضہ کو پکارا؟ کہا بی بی پر وہ حالت طاری ہو گئی تھی جس میں کسی مرد کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین، فسیعلم الذین یمنون کلمین۔ خدایا اس کبیر سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ بی بی کی عظمت کا واسطہ، بی بی کی مظلومیت کا واسطہ،
اس بی بی کا تجھے واسطہ جو فرما رہی ہے صبت علیہ مصائب و صبت علی الایام سن لیالیا، حاضرین پر رحم و کرم کی بارش فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، یا اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا حاجی اسد صاحب کو کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں صحت کاملہ وائلہ عطا فرما، ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم و دائم فرما، زیغم عباس کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ حاضرین جو یہاں تشریف فرما، یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ بیوی کے مسائل کا تجھے واسطہ، بیوی کی مشکلات کا واسطہ، یا اللہ بیوی کے جلے ہوئے دروازے کا تجھے واسطہ، حاضرین تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں، بیوی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، بیوی سے بڑا کوئی توسل نہیں ہے، خدایا جو بیمار نے شفا کاملہ وائلہ عطا فرما، خاص طور پر ایک مومنہ بیمار نے شفا کاملہ وائلہ عطا فرما، یا اللہ راجہ صاحب بیماروں نے شفا کاملہ وائلہ عطا فرما، یا اللہ حاضرین نے جو بیماروں نے شفا کاملہ وائلہ عطا فرما، حاضرین کی مرحومین کی مغفرت فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم صلی اللہ علیہ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین